ہر گناہ کے اوپر دو طرح کے نقصان ہوتے ہیں، آخرت میں بھی سزا ملتی ہے اور دنیا میں بھی اس کا نقصان ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک نقصان تو یہ کہ دل پریشان رہتا ہے۔ آپ کسی بندے کو دیکھ لیں جو جھوٹ بولتا ہو یا کسی سے حسد کرتا ہو یا کسی غلط تعلقات میں پھنسا ہو، دل بے چین ہوگا، حالانکہ اس کے پاس مال پیسے کی بہتات ہے، جو چاہتا ہے کھائے، جو چاہتا ہے پیے، جہاں چاہتا ہے سوئے، دل پریشان۔ خود زبان سے بھی کہے گا کہ جی ظاہر میں سب کچھ ہے، دل پریشان ہے، سکون روٹھ جاتا ہے، اس کے نکال لیا جاتا ہے اس کے دل سے، ڈپریشن، ٹینشن، ہر وقت اسی کا مریض بنا ہوتا ہے۔ زندگی پرسکون نہیں ہوتی، بلکہ ایئر کنڈیشن کمروں میں کمبل لے کے لیٹا ہوتا ہے، کروٹیں بدلتا ہے، نیند نہیں آتی، نیند کی گولیاں کھانی پڑتی۔ نیک بندہ تو زندگی میں ایک دفعہ مرتا ہے، یہ بیچارہ دن میں کئی دفعہ جیتا ہے، کئی دفعہ مرتا ہے، ایسا پریشان ہوتا ہے، اور خود کہتا ہے اس جینے سے تو مر جانا بہتر ہے۔ بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے کہ گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ ایک اور وجہ گناہوں کی وجہ سے جو پیش آتی ہے کہ عبادت کی توفیق چھن جاتی ہے۔ چنانچہ انسان اگر بدنظری کا ارتکاب کرے، تہجد کی توفیق نہیں ملتی، تکبیر اولیٰ کی توفیق نہیں ملتی، مسنون دعائیں بہت سارے لوگوں کو یاد ہوں گی، موقع پہ پڑھنی یاد نہیں آتی۔ یہ گناہوں کا وبال ہوتا ہے۔ ہمیں ایک حافظ قرآن نوجوان ملا، کہنے لگا حضرت حفظ قرآن کیا ہوا تھا 9 سال میں، کبھی ناظرہ بھی قرآن ختم نہیں کیا۔ توفیق چھن جاتی ہے، فجر کی توفیق نہیں ملتی، قضا ہو جاتی ہے، آنکھیں نہیں کھلتی، الارم لگا لگا کے رکھتے ہیں، الارم بھی بند کر دیتے ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا کیا یا نہیں کیا۔ تو ایک گناہوں کا یہ بھی وبال کہ نیک عمل کی توفیق چھن جاتی ہے۔ دعا مانگنے کو دل نہیں کرتا، بس ہاتھ اٹھائیں گے اور آدھے منٹ کی دعا، بس رونا تو بڑی دور کی بات ہے، اللہ کے سامنے آنسو بہانا تو بڑی دور کی بات ہے، آنکھوں میں قحط سالی ہوتی ہے، بارش نہیں ہوتی، یہ گناہوں کا وبال ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ بے برکتی ہوتی ہے زندگی میں، جو کام میں ہاتھ ڈالو وہی ادھورا، کوئی کام سمٹتا نظر نہیں آتا، ڈیل ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے۔ وہ جی بڑے لوگ بچی کا رشتہ دیکھنے آتے ہیں، خوش ہو کے جاتے ہیں، دوبارہ رابطہ کوئی نہیں کرتا۔ وہ جی بچے کا کوئی بزنس کا سبب نہیں بن رہا، یوں لگتا ہے کہ اتنی محنت کے باوجود کام سمٹتا نظر نہیں آتا۔ تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بے برکتی ہوتی ہے، نہ وقت میں برکت، نہ صحت میں برکت۔ اب 22 سال کا نوجوان ہو اور شکایت کرے جی کہ مجھے لو بیک پین ہے، تو یہ بے برکتی کے سوا اور کیا ہے؟ 18 سال کا نوجوان، حضرت بیٹھتے ہوئے اٹھتا ہوں آنکھوں میں اندھیرا آ جاتا ہے، 18 سال کی عمر میں صحت میں برکت ہی نہیں رہی۔ تو نہ وقت میں برکت، نہ صحت میں برکت، نہ رزق میں برکت۔ جتنے گھر کے افراد ہیں سب کے سب کمانے والے، خرچے پورے نہیں ہوتے، اس کو بے برکتی کہتے ہیں۔ تو گناہوں کے وبال، ایک وبال یہ بھی ہے کہ نعمتیں زائل ہونا شروع ہو جاتی۔ خود کہتے ہیں حضرت ایک وقت تھا لوگوں سے لاکھوں لینے تھے، آج ایک وقت ہے کہ لوگوں کو لاکھوں دینے ہیں۔ ایک وقت تھا مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتی تھی، آج سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں مٹی بن جاتا ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کہ جو پروردگار نعمتیں دینا جانتا ہے وہ پروردگار نعمتیں لینا بھی جانتا ہے۔ تو گناہوں کی وجہ سے اللہ نعمتیں واپس لے لیتے ہیں۔ تو آخرت میں تو جو سزا ملے گی وہ تو اپنی جگہ، دنیا میں ہی ان گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں ہوتی ہیں انسان کے سر پر۔ اس لیے ان گناہوں کا ایک ہی حل ہے کہ انسان ان سے توبہ کر لے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ گناہ بھی کریں اور اللہ بھی راضی رہے، با مسلمان اللہ اللہ، با برحمن رام رام، یہ نہیں چلتا، ایک کا بن کے رہنا پڑتا ہے۔ گناہ کی مثال کینسر کی سی ہے۔ اگر جسم کے کسی حصے میں کینسر ہو، اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس کو آپریٹ کر کے کاٹ دیا جائے، اس کے سوا دوسرا حل نہیں ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو یہ کینسر پھیلے گا، موت کا سبب بن جائے گا۔ بالکل اسی طرح گناہ کی یہی مثال کہ اس کا ایک حل ہے کہ توبہ کر کے گناہ کو چھوڑ دیا جائے، اگر نہیں
تو اس کی ظلمت ایسے پھیلے گی کہ بالآخر انسان روحانی موت مر جائے گا۔ گناہ کی ابتدا کچے دھاگے کی طرح کمزور ہوتی ہے۔ انسان ابتدا میں گناہ کو چھوڑنا چاہے تو بڑے آسانی سے چھوڑ دیتا ہے، لیکن کرتا رہے تو پھر گناہ کی عادت اتنی پختہ ہو جاتی ہے کہ جیسے جہاز کا لنگر ہوتا ہے، اینکر آف دی شپ، شپ کو اینکر سے باندھ دینا، وہ ہلنے نہیں دیتا اس کو۔ یہ گناہ کی عادت ایسے پختہ ہو جاتی ہے بندے کو پھر ہلنے نہیں دیتی۔ عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ مجھے الہام فرمایا، عطا میرے بندوں سے کہہ دو کہ جب تم گناہ کرنے لگتے ہو ان تمام دروازوں کو بند کر دیتے ہو جس سے مخلوق دیکھتی ہے، اس کو بند نہیں کرتے جس سے میں پروردگار دیکھتا ہوں، کیا اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے کم درجے کا مجھے سمجھتے ہو؟ 3 سال کا بچہ بھی پاس ہو تو فحش حرکت کرنے سے گھبراتے ہیں، اور اللہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اس کا کوئی ڈر محسوس نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم نے اللہ کی اتنی بھی قدر نہ کی، اتنا بھی لحاظ نہ کیا۔ تو گناہوں کے اپنے اثرات ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ پھر ایسا بندہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کی لاج رکھتے ہیں۔ مختلف چیزوں کی اپنی اپنی تاثیر ہوتی ہے۔ آگ گرم ہوتی ہے، برف ٹھنڈی ہوتی ہے، پانی گیلا کرتا ہے۔ اب کوئی بندہ کہے جی کہ میں پانی میں بھی رہوں گیلا بھی نہ ہوں، یہ کیسے ہوگا؟ آگ کے پاس بھی بیٹھوں گرمی بھی نہ آئے تو آگ کیسی؟ جی برف ہاتھ میں پکڑوں ٹھنڈی نہ لگے، بھئی برف کیسی؟ تاثیر ہے اس کی۔ جس طرح ہر چیز کی مادی طور پر تاثیر ہے، اسی طرح گناہ کی یہ تاثیر ہے کہ بندہ کا دل پریشان رہتا ہے۔